حضور کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث وہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب حالت ہے، عجیب کیفیت ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس عجیب حالت میں، عجیب کیفیت میں، یعنی ان کے دل کی حالت عجب ہو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ میری گود میں دیا گیا۔ حضور نے اس خواب کو اچھا فرمایا فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی گود میں ہوتے ہیں اور حضرت ام الفضل کو دیے جاتے ہیں۔ حضور نے جو تعبیر فرمائی وہ آج درست ثابت ہوئی۔ کہتی ہیں کہ میں ایک دن امام حسین کو حضور کی گود میں دینے لگی، میں نے حضور کی گود میں دیا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مبارک چشموں سے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ کیا کیفیت ہوگی کہ بچپن میں اس خدا بھاتی صورت کو جب چوما کرتے تھے مولا کائنات علی المرتضی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کو آج ہم چوم رہے ہیں، آج جس کے ساتھ ہم پیار و محبت و شفقت کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ امت اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ لیکن بات یہ ہے، مجھے بتائیے، یہ معلوم تھا کہ امت شہید کر دے گی، مگر پھر بھی ان نفوس قدسیہ نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ انہیں شہادت سے بچا لے، ان کو قتل ہونے سے بچا لے؟ دعا کر سکتے تھے؟ بولیے، سب کی آواز آنی چاہیے، کر سکتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ تو دعا کرتے قبول ہو جاتی، اگر اللہ کی تقدیر ہوتی تو وہ قبول فرما لیتا۔ اور کون دعا کرتے؟ سرکار جو اتنی محبت کرتے ہیں امام حسین سے، انہوں نے دعا نہیں کی۔ وہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رب فرمائے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جن کی رضا خود اللہ چاہے، جن کے اشاروں پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشاروں پر چاند چلا کرے، جن کا اشارہ ہو جائے تو گیا ہوا سورج واپس لوٹ آئے، بحر و بر میں جن کا حکم نافذ ہو، اللہ کی عطا سے جن کو مالک بنایا گیا ہو، تو وہ دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کہ جن کی شان یہ ہے کہ امام عشق و محبت فرمائیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم نافذ ہے، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کریں دور ہے شاہ تیرا۔ حضور دعا کر دیں تو اجابت وہ گلے سے لگا لے، دلہن بن کے جب نکلے دعائے محمد، اگر تقدیر میں ہو حضور دعا کریں تو وہ قبول ہو جائے۔ لیکن سرکار دعا نہیں کرتے۔ حضرت علی المرتضی جو کامل ولی ہیں، عظیم ہستی ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، فاتح خیبر ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ دعا کر دیتے۔ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو تمام جنتی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں، وہ دعا کر سکتی تھی، جن کے لیے حضور فرمائے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما اذاہا، جو انہیں اذیت دے مجھے اذیت دیتا ہے۔
جن کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیں، تو کیا وہ دعا نہیں کر سکتی تھی؟ بات یہ ہے سب نے دعا کی، لیکن اس آزمائش کو ٹالنے کی نہیں، بلکہ دعا یہ کی کہ اے اللہ حسین کو صبر دینا، اس کو استقامت دینا، اس کو ایسے مصائب اور آلام کے پہاڑوں میں قوت دینا، یہ ناصبری بے صبری نہ کرے، یہ صبر کا پہاڑ بن جائے، یہ استقامت والا ہو۔ اس انداز کی دعائیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ جب امتحان ہو تو امتحان گاہ سے فرار اختیار کرنا یہ اہل محبت کا شیوہ نہیں ہوتا۔ امام حسین اور اہل بیت اطہار کے لیے امتحان تھا، سرکار نے بھی دعا نہیں کی، امام حسن نے بھی دعا کبھی نہیں کی، سیدۃ النساء العالمین نے کبھی دعا نہیں کی کہ یہ آزمائش بالکل ٹل جائے، کیونکہ آزمائش میں دور ہو جانا، بھاگ جانا، اس سے فرار اختیار کرنا یہ اہل محبت و عقیدت کا شیوہ نہیں ہوتا۔ ثابت قدم رہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ 59 ہجری آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے رازوں کے امین ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہم اعدل، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تجھ سے 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اتنی بڑی دعا کرتے ہیں کہ 60 ہجری میں نہ دیکھوں، اس سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے حفاظت میں لے لے 60 ہجری سے، اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بکثرت حضور کی خدمت میں رہے، صحبت میں رہے، حضور کے ساتھ رہے، حضور نے جو فرمایا وہ آپ نے یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت فرمائی، اور حضور نے خاص خاص راز حضرت ابو ہریرہ کو دیے ہیں۔ فرماتے میں نے حضور سے 2 برتن محفوظ کیے، ایک وہ ہے میں جو تم میں بیان کر دیتا ہوں، دوسرا وہ ہے اگر میں بیان کر دوں تو میری گردن اڑا دی جائے۔ وہ ابو ہریرہ دعا کرتے ہیں اللہ میں 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں، دعا مقبول ہوتی ہے، اور 59 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد یزید تخت پر فائز ہو جاتا ہے، تخت نشین ہو جاتا ہے، جو کہ فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، شراب پینے والا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ ان کو حلال گویا کہ ماننے والا ہے، یعنی ان کو کرنے والا ہے، حرام چیزوں کو کرنے والا ہے۔ ایسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں حکومت آ جائے، کاش کہ وہ حکومت آنے کے بعد صحیح ہو جاتا کہ اب مسلمانوں کی سلطنت کو مجھے دیکھنا ہے، لیکن وہ شقی القلب رہا اور اس نے یہ چاہا کہ سب لوگ میری بیعت کریں۔ اہل شام نے تو بیعت کر لی، جہاں تخت تھا، جہاں اس کی حکومت خاص طور پر تھی، تو وہاں پر لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن اس نے کہا کہ اب مدینہ والوں سے بھی بیعت لینی ہے، اور ان کی بیعت ایسے ہوگی کہ جو جلیل القدر ہستیاں ہیں وہ میری بیعت کر لیں تو اہل مدینہ بھی آ جائیں گے کہ ہم آپ کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ اس بیعت کا مطلب کیا تھا کہ ہم آپ کی خلافت کو یا آپ کے رولر ہونے کو، آپ کے مسلمانوں کے رہنما ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو مدینہ المنورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے جلیل القدر ہستی، اگر وہ میری بیعت کر لیں تو تمام اہل مدینہ خود بخود مجھے مان لیں گے، مجھے اپنا رہبر و رہنما تسلیم کر لیں گے۔ آپ کے پاس مکتوب بھیجا جاتا ہے، مدینہ کے جو والی ہیں وہ آتے ہیں، جو وہاں کے حکمران ہیں وہ آتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں کہ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو گناہ گار ہے، اگر میں اس کو رہنما مان لوں، جبکہ میرا اسٹیٹس یہ ہے
کہ میں جو کروں گا وہ دلیل بن جائے گا. امام حسین جو کام کر دیں، صحابی ہیں، صحابہ کی اقتداء کا ہمیں حکم ہے، تو وہ دلیل بن جائے گا. اور تا قیامت یہ بات دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی کہ ایک فاسق اور فاجر کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیا جائے، جبکہ آپ اہل استطاعت ہوں، اہل حق ہوں، فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، ظلم کی حمایت کر دیں. قیامت تک لوگ پھر یہی دلیل دیں گے کہ امام حسین نے بھی ظلم کی حمایت کی تھی. یزید کے جتنے مظالم ہیں، وہ شراب عام پیتا ہے، وہ محرمات سے نکاح کو گویا کہ جائز قرار دیتا ہے، تو اس کے تمام مظالم کی حمایت کرنے والا میں ہو جاؤں؟ آپ نے انکار کیا، لیکن یہ بات بھی جانتے تھے کہ یہ انکار دور کر دے گا اور یہ انکار یزید کے اشتعال کا باعث بنے گا. یہ منع کرنا یزید کے اس کو اپنے خلاف سازش سمجھے گا اور وہ ہمارے خلاف بہت زیادہ چارہ جوئی کرے گا. چنانچہ آپ نے مشورہ کیا اور مدینہ المنورہ سے آپ کو کوچ کرنا پڑی. وہ مدینہ جہاں آپ کا بچپن گزرا، وہ مدینہ کہ جہاں سرکار علیہ السلام نے آپ سے اظہار شفقت و محبت فرمایا، وہ مدینہ کہ جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے حسین ترین لمحات گزارے، وہ مدینہ کہ جہاں حضور علیہ السلام کا روضہ پر نور ہے، جس کو دیکھ کر دل کو تسکین ملتی ہے، کہ جس کے بارے میں عشاق کہیں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اس مدینے کو چھوڑنا پڑا کہ جہاں پر عظیم یادیں وابستہ تھیں، جہاں حضور انہیں چوما کرتے تھے. اور یہ دو شہزادے ایسے ہیں کہ سرکار کی محبت دیکھیے کہ یہ اگر آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو حضور اپنا سجدہ طویل فرما دیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ خرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیہ شیء لا ادری، وهو مشتمل على شیء لا ادری ما ہوا، فلما فرغت من حاجتی فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي ما هذا الشيء انت مشتمل عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشفه فإذا الحسن والحسين، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما، كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذی. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے ایک رات حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور تشریف لائے تو آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی. میں جب اپنے کام سے فارغ ہوا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، تو میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز آپ نے لپیٹی ہوئی ہے؟ فکشفہ، حضور نے اس کو کھول دیا. فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَكَيْهِ، حسن اور حسین حضور کے کندھوں پر سوار تھے. حضور کہتے ہیں ہادانی ابنایا وابن ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما. واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما. امام ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں. کیسا پیار، کبھی اپنے کندھوں پر سوار کر رہے ہیں، اپنی پیٹھ پر سوار کر رہے ہیں، ان کو اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی مدینے کو یہ اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجبوراً جا رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے خلاف اب یزید کارروائی کرے گا. وہ فرزند ارجمن چھوڑ کر جا رہے ہیں جو امام حسین ہیں، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ اہل بیت کی داستان ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہے جدا ہر داستان سے داستان اہل بیت،
ضبط ہر ایک لوح دل پر ہے نشان اہل بیت، مرحبا صد مرحبا اے خاندان اہل بیت۔ یہ اہل بیت اطہار کا خاندان اب مدینہ المنورہ سے جا رہا ہے اور مکہ میں پہنچتا ہے، جو کہ دارالامان ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، جو وہاں پر آ جائے سلامتی والا ہو جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو صحابہ وہاں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اہل مکہ کی خوشی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ آج نواسہ رسول آ رہے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا اے خاندان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مکہ المکرمہ میں خوشیاں ہیں کہ حسین آ گئے ہیں۔ مرحبا صد مرحبا اے خاندان اہل بیت۔ اور ادھر سے اہل کوفہ وہ اپنے لیٹرز لکھنا شروع کرتے ہیں، خطوط بھیجنا شروع کرتے ہیں، امام آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا امیر ماننا چاہتے ہیں، آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ ایک خط آیا، دوسرا خط آیا، تیسرا خط آیا، 10 خطوط، 20 خطوط، 30 خطوط، 50 خطوط، بلکہ تقریباً 150 خطوط آ گئے۔ 150 کے قریب خط یک کے بعد دیگرے آتے رہے کہ امام آپ کوفہ آ جائیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، اور اگر آپ نہ آئے تو پھر ہمیں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ امام نے سوچا کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں اور جانتے ہیں سب کہ حضور نے بچپن میں ان کے شہادت کی خبر دی ہے، ان کی شہادت کی اطلاع دے دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، حضرت ابو واقد لیثی ہوں، دیگر صحابہ اور تابعین ہوں، وہ روکتے ہیں کہ امام آپ نہ جائیے، لیکن خطوط مسلسل آ رہے ہیں، میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی حجت نہیں ہے۔ پھر یہ طے پاتا ہے کہ آپ اپنے نائب کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں روانہ کر دیجئے، اگر حالات سازگار ہوئے تو آپ چلے جائیے گا، ورنہ نہیں جائیے گا۔ حضرت مسلم جاتے ہیں، لوگ یکے بعد دیگرے جوک در جوک ان کے پاس آتے ہیں، ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرتے ہیں۔ اہل کوفہ یہاں تک کہ 40,000 لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ادھر یزید کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے ان کو معزول کر دیتا ہے، اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا امیر بناتا ہے، گورنر بناتا ہے، کوفے کا والی بنا دیتا ہے۔ یہ انتہائی شقی القلب ہے جس کے ہاتھ خون اہل بیت اطہار سے رنگین ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ ایک وہ وقت کہ 40,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں، اور اس نے دھمکیاں دی، ڈرایا، دھمکایا، مختلف ذرائع اپنائے، تو دیکھتے ہیں کہ 40 لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اتنا بڑا لشکر وہ یکدم دور ہوتا چلا گیا صرف ڈر کی وجہ سے، اور اس لیے کہا جاتا ہے الکوفی لا یوفی، جو کوفی ہوتا ہے وہ وفا نہیں کرتا، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں۔ وقت قلیل ہے، المختصر یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کئی ہزار لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، تو انہوں نے خط لکھا امام کی طرف کہ امام حسین آپ تشریف لے آئیے، حالات بہت سازگار ہیں، آپ کے موافق ہیں، اتنے ہزار لوگ
بیعت کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ مزید جاری و ساری ہے۔ ادھر سے خط روانہ ہوتا ہے اور یہاں پر حالات بدل جاتے ہیں۔ امام حسین کو جب خط ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اب میرا وہاں جانے سے رکنے کا کوئی عذر نہیں رہا، مسلم کا خط آ گیا ہے، حالات اچھے ہیں تو اب مجھے جانا چاہیے۔ صحابہ پھر روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیے، وہ وفادار لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی عذر شرعی، آپ کہتے ہیں میرے پاس کیا موجود ہے؟ وہ ایک فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے، میں اس چیز کی استطاعت رکھتا ہوں تو میں وہاں پر کیوں نہ جاؤں؟ اب تو سارے جو ہم نے حجتیں کرنی تھی ساری پوری ہو گئی ہیں، مسلم کا خط آ گیا ہے، اتنے لوگ شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ادھر سے امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ رخت سفر باندھتے ہیں اور مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے۔ آپ کے دونوں فرزند حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ امام راستے میں کسی سے پوچھتے ہیں ذات عرق کے مقام پر کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے، تو ایک راہ گزر وہاں پر ایک مسافر نے کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے کہ آپ یہیں پر ہی پڑاؤ ڈالیں۔ خبر پہلے ہی مل چکی تھی کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو یہ سنا تھا اور یہ پڑھا تھا کہ اتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، 40,000 لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ دور بھاگ گئے۔ کوفے والوں نے پھر بے وفائی کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ یزید سے ملنے کی بات کرتے ہیں تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے اور آپ کو میدان کربلا میں رکنے کا اشارہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہیں پر ہی ٹھہریں، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، بہت کچھ دیا جائے گا، انعامات اور اکرامات کی برسات کر دی جائے گی، لیکن امام نے ٹھکرا دیا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ امام نے اپنی زندگی قربان کی حق کے لیے، سچ کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ آج ہم دیکھیں، ہم ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن حق کا دامن ہم نے بھی چھوڑا ہوا ہے۔ صبر امام حسین نے اپنایا ہوا تھا، ہم نے بے صبری کا مظاہرہ شروع کیا ہوا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے صبر کے ساتھ نماز کو بھی تھام کے رکھا۔ ہم اپنی خوشی سے نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی جمعے کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی عید پر نماز پڑھتا ہے، کوئی صرف 4 نمازیں پڑھتا ہے اور فجر میں کہتا ہے کہ لمبی تان کر سونے میں مزہ بہت آتا ہے، اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں لطف بہت آتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ 3 دن سے آپ کا پانی بند کر دیا، یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ یہاں کم و بیش 72 نفوس قدسیہ ہے اور ان کے سامنے 1000 یا اس سے بھی زائد کا لشکر ہے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ، ڈبل سے بھی، ٹرپل سے بھی زیادہ ان کے سامنے لشکر پیش کر دیا، اور پھر بھی چین نہ آیا تو پانی بند کر دیا۔ ایسے موقع پر بھی امام حسین کہتے ہیں جب 10 محرم الحرام کی رات آتی ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ شب عاشوراء ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے۔ اور ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ابھی میں شوز پہنا ہوا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں، وضو کرنا پڑے گا اور شوز اتارنے پڑیں گے، ساکس بھی پہنے ہوئے ہیں۔ امام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں لیکن پھر بھی نماز کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، رات میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر، 3 دن سے پیاسے. شاعر کہتے ہیں 3 دن سے گرچہ پیاسی ہے سپاہ حسن و عشق، جس میں اطہر پر کفن سر پر کلاه حسن و عشق، ہیں سبھی پیر و جواں خورشید و ماہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. اس بھوک اور پیاس کے عالم میں 10 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے. یزید کی طرف سے آغاز جنگ ہوتا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا، قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ علیہ السلام کو. لیکن یکے بعد دیگرے وہ اہل بیت اطہار کے فرزندوں کو شہید کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام علی مقام بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں اور دین کو بچا لیتے ہیں کہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے. مرد حق باطل سے گھبرا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. آج ہم دیکھیں، ہم چاہتے ہیں، کبھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش امام حسین کے ساتھ ہم کربلا کے مقام پر ہوتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امام حسین کے ساتھ کربلا کے مقام پر ہوتے، ان کے مشن کے ساتھ ہوتے، تو آج ہمارے لیے کربلا یہ ہے کہ امام حسین کا مشن ایک طرف ہے، دوسری طرف کرپشن ہے، قتل و غارت ہے، بےہودگی ہے، فحاشی ہے، عیاری ہے، جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، بدنگاہی ہے، برے اعمال ہیں. ہم ان تمام کو ترک کر دیں اور حسینی مشن کے ہم ایک مسافر بن جائیں. ہم گویا کہ میدان کربلا میں ہی ہیں، جہاں ہوں حضرت امام حسین کے دین کی بات کریں. تو یہی اسی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہمارے لیے نجات ہے. وقت ختم ہوا اور اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں گے کہ امام معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد 10 در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، وما علیہ الا البلاغ المبین.